بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات نائنتھ کی نیو بک ایسنسی کے مطابق جو ہے اس کا پیج نمبر 41 ہے جی، اسوہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری عملی زندگی، اس کا چیپٹر نمبر ہے جی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق عبادت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عبادت کا ذوق کس قدر رکھتے تھے، اس کے بارے میں تمام کا تمام جو ہے چیپٹر وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت فرماتے تھے، کہ اعلان نبوت جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اعلان نہیں تھا کیا نبوت کا، اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت کرتے تھے۔ عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بھی تشریف لے جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس غار میں عبادت کرتے تھے؟ غار ہرا کے اندر۔ اسی غار میں عبادت کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی جی؟ غار ہرا کے اندر۔ اور کون وحی لے کے آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، نماز کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص شغف تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیا روٹین تھی اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روٹین تھی یا کیا جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق تھے۔ آگے جی ذوق عبادت، نماز اور کثرت عبادت کی وجہ سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے جی؟ کثرت نماز اور کثرت عبادت کی وجہ سے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں حالانکہ آپ خاتم النبیین گناہوں سے پاک ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب یہاں پہ ہے جی کہ سوال ہم لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے حالانکہ آپ بخشے ہوئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ نماز تمام عبادات میں افضل و اشرف عبادت ہے۔ یہاں پہ ہے جی ہمارے پاس MCQs کے سب سے افضل و اشرف عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے اس قدر محبت تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نماز مومن کی جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز والے چیپٹر میں پڑھا تھا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی، مسرت اور ذوق نماز میں حاصل ہوتا تھا وہ کسی اور عبادت میں حاصل نہ ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں فرمایا۔ یہاں پہ ہم سوال لکھ سکتے ہیں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے متعلق کیا فرمایا؟ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر قیام کرتے اور سحری کرتے اور سحری کے قریب وتر پڑھتے، پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے، پھر جب اذان فجر سنتے تو تیزی سے اٹھ پڑتے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت جو تھی وہ کس طرح کی تھی کہ آپ رات کے ابتدائی حصہ جو تھا اس میں سوتے تھے، پھر رات کو قیام کرتے تھے اور سحری کرتے، اور سحری کے قریب جو ہے وہ آپ وتر پڑھتے تھے جو رات کی عبادت ہے جو ابھی ہم عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بستر پر تشریف لاتے اور پھر فجر کی اذان سن کے جو ہے پھر اذان جو تھی فجر کی اس کو سنتے ہی اٹھ پڑتے تھے۔ کہ اگر آپ نے رات کو تہجد پڑھنی ہے تو پھر آپ وتر جو ہے وہ بعد میں تہجد کے بعد پڑھیں گے، اور اگر آپ نے رات کو تہجد نہیں پڑھنی یعنی کہ قیام رات کا نہیں کرنا تو پھر آپ عشاء کے ساتھ ہی رات کی آخری نماز جو وتر ہے وہ پڑھ کے سو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، یعنی کہ آخری رمضان کے 10 دن آتے، تو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں کیا معمول بیان فرمایا۔ اس کے بعد ہے جی میانہ روی اور اعتدال۔ دین اسلام عبادت میں بھی میانہ روی اور اعتدال کا حکم دیتا ہے کہ نہ تو آپ نے اس کو زیادہ کرنا ہے اور نہ ہی اس کو کم، بلکہ اس کو ایک خاص حد میں رکھنا ہے۔ عبادت میں میانہ روی سے مراد کیا ہے جی؟ عبادت میں میانہ روی سے مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، اور ساتھ ساتھ اپنی صحت اور ضرورتوں کا بھی خیال رکھے۔ انسان اگر زندگی کا ہر جی تو اس میں میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ صحت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی ضرورتوں کا بھی عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، ساتھ ساتھ اپنی صحت اور ضرورتوں کا خیال بھی رکھے اور انسان اگر زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارتا ہے تو وہ لمحہ بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہے جی عبادت میں میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی اور اعتدال اپنانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یہ صحیح ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ عمر بن العاص جو تھے ان کے بیٹے تھے، اور انہوں نے شکایت کی تھی کہ آپ کا جو شاگرد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ جی یہ دیکھ لیں آپ کا جو شاگرد ہے، یعنی کہ آپ کا جو لاڈلا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ ساری رات تو عبادت کرتا ہے اور دن کے وقت سارا دن جو ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور اس کے علاوہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اس طرح کی جو تھی وہ انہوں نے شکایت کی تھی، تو اس کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جو ہے وہ دریافت کیا، تو انہوں نے کہا جی ہاں میں یہ بات جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو آپ خاتم النبی نے فرمایا ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو اور آرام بھی، روزے بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، یعنی کہ عبادت بھی کرو، کچھ رات کو عبادت بھی کر لیا کرو اور سو بھی لیا کرو، روزے بھی رکھا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو، یعنی کہ کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ سوال ہے جی، حضرت عبداللہ بن عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کے لیے؟ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے سرزمین عرب میں روحانی انقلاب برپا کر دیا۔ وہ خطہ زمین جہاں بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی یاد تک دلوں سے محو ہو گئی تھی، ان کے خیالات کا رخ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور خشوع و خضوع سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور کریں اور اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کریں۔ آگے جی اس کی مشق اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ہی درست جواب کا انتخاب کریں۔ رسول اللہ خاتم النبیین نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پہلا جواب جو ہے وہ درست ہے، یہ عمر ہے اور یہ ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے ان کو حکم دیا تھا۔ آگے ہے جی سوال نمبر 2، جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران ورم آ گئے تو آپ خاتم النبیین نے کیا فرمایا؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کروں؟ کیا میں اللہ کی عبادت نہ کروں؟ کیا میں عبادت کا حق ادا نہ کروں؟ تو یہ تھا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا پچھلے پیج پہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرار دیا آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ ہم نے یہاں پہ ابھی پڑھا تھا کہ نماز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگلا سوال ہے جی ہمارے پاس، نبی کریم خاتم النبیین نے غار ہرا میں تشریف لے جاتے عبادت میں یکسوئی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی یکسوئی کے لیے جو ہے وہ آپ غار ہرا میں تشریف لے جاتے، یہ پہلی لائن کے اندر ہی ہے۔
पांचवा सवाल है जी, हदीस मुबारक के मुताबिक नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के किस हिस्से में सोते थे? रात के इब्तदाई हिस्से में। हज़रत आयशा से जो रवायत है उसमें यह है कि आपने रात के इब्तदाई हिस्से में जो थे वो सोया करते थे। पहला सवाल है जी, मुख्तसर सवाल का, ऐलान नबूवत से पहले नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत गुजारी का क्या आलम था? ऐलान नबूवत से पहले हमने ये यहाँ पे नोट किया था कि जी ऐलान नबूवत से पहले जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे जो है वो गारे हिरा में, बेशक ये इसको आप इतना लिख लें, पहली 1.5 लाइन लिख लें या पहली 2.5 लाइन लिख लें। नबी करीम खातमुन नबीयीन इबादत का किस कदर एहतमाम फरमाते? एक मिसाल दें। ये सारी की सारी जो है वो आप सल्लम की इबादत की मिसाल है कि आप सल्लम नमाज इबादत जो है वो उसमें कितना जो है वो मशगूल रहते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की इबादत का मामूल बयान क्या मामूल बयान फरमाया? तीसरा सवाल है जी, ये सवाल है तीसरा जी, हज़रत आयशा ने क्या फरमाया है? ये हदीस है पूरी। इबादत में इरदाल और म्याना रवी से क्या मुराद है? इबादत में इरदाल और म्याना रवी से जो है मुराद, ये पहला जो है वो पैरा इसका आप लिख सकते हैं, या आप इसकी पहली 1.5 लाइन लिख लें अगर आपने कम करना है तो। अगला सवाल है जी, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में म्याना रवी के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर को क्या नसीहत की? तो ये हमारे पास इसका जवाब है जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तो उसमें ये नसीहत की थी। अगर आप सिर्फ नसीहत लिखना चाहते हैं कि आप सल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर को फरमाया ऐसा ना करो, यहाँ से लेके तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है, यहाँ तक लिख लें। अगर आप सारा लिखना चाहते हैं तो बेशक यहाँ से अब्दुल्ला बिन अमर का मुकम्मल जो वाक़या है वो आप लिख सकते हैं। तफसीली जवाब दें। नबी करीम खातमुन नबीयीन के ज़ौक़े इबादत और खुशू व खुज़ू पर रोशनी डालें। यहाँ पे जी नबी करीम सल्लम की इबादत, यहाँ पे जी आप सल्लम की रात की इबादत या कसरत इबादत। यहाँ पे आप लिख लें जी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, ये नमाज की अहमियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत, ये आप जो है वो लिख सकते हैं पॉइंट बना के। दीन इस्लाम ने इबादत में म्याना रवी और इत्तिदाल के बारे में क्या हुक्म दिया है? ये हमारे पास आ गया जी दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, ये पहला था। तो दीन इस्लाम में इत्तिदाल किसे कहते हैं, म्याना रवी किसे कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दुल्ला बिन अमर को नसीहत। और आखिरी पैरा है जी, अल्लाह की इबादत में यकसुई या अल्लाह ताला की इबादत में अल्लाह ताला की इबादत की तरफ रग़बत, ये आखिरी पैरे के ऊपर आप हेडिंग दे लें। इस तरह ये हमारा जो चैप्टर है पेज नंबर 41 के ऊपर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़े इबादत ये मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि जी आपको समझ आई होगी। जिस चीज़ की ना समझ आई हो वो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।